الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام بے شک تمہارا رب، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا خالق، مالک، رازق وہ اللہ ہے جس نے یہ پوری کائنات، ساری زمین اور آسمان 6 دنوں میں بنائے۔ پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا، وہ عرش جو ساری مخلوقات سے بڑا ہے اور ساری کائنات اس کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے، ساری کی ساری کائنات ملا کے بھی جس طرح ایک میدان میں ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہو، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، یہ ساری کائنات اس عرش کے مقابلے میں اتنی ہے۔ تو وہ اللہ اس عرش پہ مستوی ہے جس طرح اس کی شایان شان ہے۔ یغشی اللیل النہار، اور یہ جو کائنات جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں،
یہ اس اللہ کے حکم سے اور اس کی مرضی سے اور اس کے اختیار سے چل رہی ہے۔ رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے اور دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے۔ جب دن آتا ہے تو رات چھپ جاتی ہے، جب رات آتی ہے تو دن چھپ جاتا ہے۔ یطلبہ حثیثاً، ہر وقت دن ہو یا رات اگلے وقت کو تیزی سے پا رہا ہے۔ دن ہے تو تیزی کے ساتھ رات کی طرف بڑھ رہا ہے اور رات کو ڈھانپ لیتا ہے۔ رات ہے وہ تیزی سے دن کی طرف بڑھتی ہے اور اس کو ڈھانپ لیتی ہے، جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ والشمس والقمر، سورج اور ستارے، چاند، یہ سارے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، اور یہ بات بھی اچھی طرح سن لو، ساری کی ساری مخلوق اسی کی ہے اور حکم بھی مرضی بھی اسی کی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اسی نے کیا، حکم بھی اسی کا ہے، مرضی بھی اسی کی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت ہی برکت والا ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو پکارا کرو، اس سے دعائیں مانگا کرو، گڑ گڑا کے، اکڑ کے نہیں، چھپ کے تنہائی میں۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یہ زمین اس کی ہے، یہ کائنات اس کی ہے۔ اس زمین میں تمہیں جو تھوڑا سا وقت ایک مرتبہ ملتا ہے، وہ وقت تمہیں 40 سال کا مل جائے، 50 کا مل جائے، 60 کا مل جائے، 100 کا مل جائے، تو اس میں فساد کرنے تم نہیں آئے۔ اللہ نے اس زمین کو بڑا پیارا بنایا ہے، اس کے اندر نعمتیں ہیں، دن رات اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو زمین میں فساد نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور پھر تمہیں اللہ فرما رہے ہیں اس سے دعائیں کیا کرو، اس کی سزا اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس سے دعائیں کیا کرو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے بہت قریب ہے۔ جس طرح اس کا غضب اور اس کی سزا اور اس کا عذاب بدکاروں کے قریب ہے، تو اس کی رحمت نیکوکاروں کے بہت قریب ہے۔ یہ آیات سورۃ الاعراف کی ہیں، 8واں پارہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، اس قرآن کی یہ خصوصیت ہے، اس میں اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، اس میں اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ کاش ہماری آنکھیں دیکھنے والی بن جائیں، ہمارے کان سننے والے بن جائیں، اور ہمارا دل اور ہمارا دماغ سوچنے سمجھنے کے لائق ہو جائے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ کائنات میں جتنے فتنے رونما ہو جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہدایت والے لوگ، ایمان والے لوگ اس کے سامنے بے بس ہو جائیں اور کہیں کیا کریں، ساری دنیا یہ کر رہی ہے، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا جب اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے فتنے ہوں گے، ایسے فتنے جیسے سیاہ تاریک رات چھا جاتی ہے اور روشنی کہیں نظر نہیں آتی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، فرمایا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر ان فتنوں سے نکلیں گے کیسے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب موجود ہوگی، قرآن موجود ہوگا،
فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس کتاب میں اللہ نے تم سے پہلے جتنا وقت گزرا تمہیں سمجھانے کے لیے جن جن خبروں کی ضرورت تھی وہ اللہ نے اس میں بیان کر دی ہیں۔ تمہارے بعد جو جو فتنے آئیں گے قیامت تک وہ بھی اللہ نے بتا دی ہیں، اور ان سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ بدبخت ہے وہ انسان جو دعویٰ تو یہ کرے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن سے بے خبر ہوں، اور کائنات کے اندر جو شیطانی آواز اٹھے وہ اسی کو حق سمجھ لے، جو فتنہ بپا ہو وہ اس کا حصہ بن جائے، بجائے اس کے کہ وہ اس فتنے کے آگے کوئی بند باندھے، کم از کم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس سے بچائے، بے بس ہو جائے۔ ایسا انسان بالکل اس انسان سے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدبخت ہے جس کے سامنے اس کی ہلاکت کا کوئی سبب ہو، کوئی جانور اس کے سامنے آ جائے، اس کے ہاتھ میں ہتھیار بھی ہو جس سے وہ آسانی کے ساتھ اس کو مار سکتا اور اپنی زندگی بچا سکتا ہو، لیکن وہ اس ہتھیار کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے باوجود چلائے نہیں اور اس ہلاکت والی چیز کو اپنے اوپر حملہ آور ہونے دے، وہ اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دے، تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، لوگ اسی کو برا کہیں گے، اسی کو بے وقوف کہیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا یہ بیچارہ مظلوم تھا۔ سارے ملامت کریں گے کہ اس نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا۔ اس سے زیادہ خطرناک ہمارے لیے وہ فتنے ہیں، وہ اخلاقی برائیاں ہیں جو دن بدن تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہی ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، اور ہم سمجھیں کہ ہم بے بس ہیں، ہم سب کچھ سننے اور دیکھنے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ غلط بات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دجال آئے گا، جو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں، اور لوگ اکثر اس کو مان لیں گے، یہ ایسے تو نہیں ہو جائے گا، یہ فتنے اس کی طرف لے کے جائیں گے، یہ سوچ اس کی طرف لے کے جائے گی کہ انسان اللہ کو بھول جائے، یہ ماننے کے باوجود کہ اللہ ہے، پھر کہے نہیں اس کائنات کے اندر اللہ کی نہیں چلتی، بندوں کی چلتی ہے۔ جب یہ فتنہ رونما ہو جائے گا تو وہ دجال سب سے بڑا فتنہ آ جائے گا، جو لوگوں کو کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، وہ کہیں گے ہاں تو ہی اللہ ہے۔ تو قرآن کہاں جائے گا اس وقت؟ قرآن ہوگا بڑی خوبصورت طباعت میں، ہم رمضان میں سینکڑوں قرآن مسجد میں رکھ کے سمجھیں گے کہ میں نے بہت بڑا ثواب کما لیا، نہ خود پڑھا ہوگا نہ اپنے بچوں کو پڑھایا ہوگا۔ ہمارے لیے صدقہ جاریہ اتنا بن جائے گا کہ ہم مسجدوں میں قرآن رکھیں گے، مسجدوں میں کرسیاں رکھ دیں گے، مسجدوں میں ساری چیزیں لا کے رکھ دیں گے، اور یہ وہ کیفیت ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے مسجدیں بڑی پر رونق ہوں گی لیکن ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی۔ مسجد نبوی اس طرح پر رونق نہیں تھی، نیچے فرش نہیں تھا، کنکریاں تھیں، اوپر اس طرح کی چھت نہیں تھی، کھجوروں کے پتے تھے، لیکن ایسا نور نکلا کہ اب تک دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وہ مسجد سے نکلا تھا۔ آج مسجد میں ہم اربوں کھربوں لگا دیتے ہیں، ہمیں خود توفیق نہیں ہوتی مسجد میں ہدایت کے طلب کے لیے آنے کی، اپنے دل و دماغ کو منور کرنے کی۔ مسجدوں کو ہم خوبصورت بنا کے دلوں کو تاریک بنا رہے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے بنائی تھی کہ ہم اس میں ہدایت حاصل کریں، فتنوں سے ہم پناہ حاصل کریں، ہماری نسلیں یہاں آ کے اپنے ایمان کو بچائیں، لیکن اللہ کی قسم میری اور آپ کی نسلیں باہر برباد ہو رہی ہیں، مسجدیں ہم نے بنا کے ویران کی ہوئی ہیں۔ یہاں ہدایت کا کوئی سامان نہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، درس ہوں سننے کا وقت نہیں، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں۔ شیطان کے شر سے کون بچائے گا؟ وہ شرم و حیا کی چادر جو انسان کو اللہ نے اڑھا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، کھینچی جا رہی ہے، میرے اور آپ کے دل میں کب غیرت جاگی ہے؟ وہ باتیں جو آج ہر بچہ دیکھ رہا ہے، کیا ایسی باتیں
جو برے سے برے لوگ ان باتوں کو پسند کرنے والے اور ان گندگیوں میں ملوث تھے، وہ چھپ کے نہیں کیا کرتے تھے۔ مرد کی نسبت عورت کو اللہ نے 10 گنا زیادہ غیرت دی ہے۔ ہمارا زوال دیکھیں کہ آج وہ غیرت مند جنس وہ کیا گندگی لے کے باہر آ گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی زوال ہوگا؟ یہ جو وائرس ہم میں پھیل رہا ہے بد اخلاقی کا، یہ کرونا سے زیادہ مہلک نہیں؟ کرونا سے کیا ہوگا؟ طاعون سے کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، مرنا نہیں ہے۔ خدا را سوچئے، اللہ نے فرمایا ہے تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اور الا لہ الخلق والامر۔ ان ناروں کو دیکھیے جن کو ہم نے اب تماشا بنا لیا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہوگا کہ جب اللہ نے بتا دیا ہے سب کچھ میں نے پیدا کیا، مرضی میری چلتی ہے، پھر اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ اللہ سے مذاق کرنے انسان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ہماری نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے علانیہ اللہ سے مذاق شروع کر دیا۔ اس سے بڑی اس دنیا کے اندر کوئی بربادی کا سبب ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا اللہ کی قسم حملہ آور ہو جائے مسلمانوں پہ، اللہ مسلمان کو دینی غیرت دے، اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ لیکن جب یہی مسلمان امت یہ خود غیرت سے عاری ہو جائے اور عرش والا جب اس کی غیرت کو ہم للکاریں لگ جائیں، کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا اے میرے مہاجر پیارے صحابہ جنہوں نے میرے ساتھ ہجرت کی، جنہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے وطن قربان کر دیے، مال قربان کر دیا، پیاری زمین تم نے قربان کر کے مدینہ میں آ کے ڈیرے ڈال لیے۔ 5 ایسی برائیاں ہیں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میرے صحابہ کو اس میں مبتلا نہ کرنا، اور جو بھی ان میں مبتلا ہوگا وہ ان کی سزا پائے گا، وہ کوئی بھی ہو۔ پھر فرمایا وہ پہلی جو بیماری ہے فحاشی، عریانی، زنا، بدکاری، جس قوم کے اندر آئے گی ایسی بیماریاں اللہ اس قوم کے اندر لے آئیں گے جو ان کے بڑوں نے سنی بھی نہیں ہوگی، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ بد اخلاقی، ان سے یہ وائرس پھیلتے ہیں۔ پھر بنائیں ہسپتال، اتنی ترقی کریں گے نا، یعنی گویا ہم نے بیماریوں کو دعوت دینی ہے، پھر ان سے بچاؤ کے لیے ہم نے تدبیریں کرنی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تدبیریں نہ کریں، سب سے بڑی تدبیر یہ ہے کہ یہ آئی کہاں سے ہے، یہ کس کی طرف سے آئی ہے، اس کا مقابلہ ہمارے بس میں ہے؟ اس اللہ کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی جھنجھوڑ رہا ہوں کہ یہ وہ دور جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے، یہ وہ فتنہ ہے کہ یہ الحاد کا فتنہ ہے۔ یہ جو یہ باتیں کر رہی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں اللہ کو مانتے ہو؟ کہیں گے نہیں مانتے۔ کدھر ہے اللہ؟ کوئی انسان یہاں کھڑا ہو کے اس کی دینی اپنے پہلے ایمان کے کو جھنجھوڑے، پھر بولے کہے کہ میری مرضی، بولے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ بولے نا، میرا جیسا میری مرضی، بولے کوئی؟ یہ کوئی معمولی بول ہے؟ اس بول کے پیچھے یہ ہے کہ ہم ملحد لوگ ہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہمارا کوئی دین نہیں، یہ دین یہ مذاق ہے۔ یہ وہ چیز ہے، خوفناک ترین چیز، بچائیں اس سے اپنے آپ کو۔ میں نے آیت یہ پڑھی ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے۔ پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا، یہ دن اور رات کا نظام وہ چلا رہا ہے،
سورج اور ستارے کس کے حکم سے چل رہے؟ الا لہ الخلق والامر، سن لو پیدا بھی اسی نے کیا، حکم بھی اسی کا ہے، مرضی بھی اسی کی ہے۔ قرآن پڑھتے جائیں۔ ہماری اصلاح کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم تان و تشنی اور گالیاں دیں کہ ان ایسی تیسی، اللہ کے لیے قرآن کی طرف آ جائیں، اللہ کے لیے قرآن کی طرف آ جائیں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیں، کتنے سو سال پہلے کی بات ہے جی؟ 1400 سال تھوڑے ہیں، صدیاں کتنی ہو گئیں؟ 14 صدیاں۔ اور آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا بدل گئی، پلوں کے نیچے سے پانی بہت بہہ گیا، یہ باتیں پرانی ہو گئیں، یہی کہتے ہیں نا۔ جو اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے پیغمبر کے ذریعے تمام انسانیت سے سوال کیا، بتائیں آج اس سوال کی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ ارأیتم، یہ تو بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تمہاری ان قوت سماعت ختم کر دے، تمہیں بہرا کر دے، اللہ تمہاری آنکھیں چھین لیں، تمہیں اندھا کر دے، وختم علی قلوبکم، تمہارے دل و دماغ پہ مہر لگا کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے تمہیں عاری کر دے، سینس لیس ہو کے تم پڑ جاؤ، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اللہ کے سوا کون سا ایسا دنیا میں الہ ہے جو ساری نعمتیں جو اللہ نے لے لی ہیں وہ تمہیں دے دے؟ یہ سوال آج ختم ہو گیا۔ ہمارا خالق کوئی اور آ گیا ہے، میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، آنکھیں میں نے خود بنائی ہیں، زمانہ گزر گیا، نیا زمانہ آ گیا، نئی روشنی آ گئی، تباہی اور بربادی ہے، اور یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اس وقت وہ مشرک تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اگر اللہ لے لے تو فلاں ہمارا معبود دے سکتا ہے۔ سب کو پتہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر کیا ایمان تھا ان کا؟ شرک کے باوجود یہ کم از کم مانتے تھے کہ مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ کسی کو یہ غیرت نہیں آئی اتنا کہ نہیں مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، میں اتنا بڑا چودھری۔ سب دب جایا کرتے تھے، ہاں اگر اللہ یہ سب کچھ لے لے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو پھر بتائیں نا کہ کون سا فتنہ اس کے پیچھے دستک دے رہا ہے؟ ان پلے کارڈوں کے پیچھے، ان گندی جسموں کے پیچھے گندا فتنہ کون سا ہے؟ اللہ کا انکار، الحاد، بے دینی، یہ سیلاب ہے پیچھے جو رکا ہوا ہے ابھی، اور یہ بڑھنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ کرونا وائرس ہو، کوئی بیماری ہو، یہ بیماریاں آتی کیوں ہیں، اور کیا یہ اصل یہ وجہ ہوتی ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے؟ سوچیں ذرا۔ سورہ یاسین عام لوگوں کی عادت ہے صبح پڑھنا، لیکن اللہ کی قسم خود پرستی، صرف ذاتی ہوس پرستی اتنی ہے، یہ میرا دن اچھا گزر جائے، میرا کاروبار اچھا ہو، جاب کرنے کے لیے جہاں ہوں مجھے آج خوشخبری یہ مل جائے کہ تمہاری تنخواہ بڑھا دی گئی ہے، تمہیں اتنی سہولتیں اور دے دی گئی ہیں، اس لیے سورہ یاسین پڑھ کے نکلتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں سورہ یاسین ضرور پڑھا کریں، لیکن اللہ پر ایمان مضبوط کرنے کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ پڑھتے ہیں یہ آیت، گھر جا کے پھر پڑھ لیجئے گا۔ یہ مت کہنا کہ قاری صاحب آیتیں کچھ پڑھتے ہیں، ڈراتے ہیں، لیکن میں نہ کچھ اور ہوتا ہے بدل دیتے ہیں۔ اگلے جمعے آ کے کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، چلنے کی کوشش کریں، آنکھیں حرکت ہو رہی ہوں آنکھوں میں،
لیکن ہم ان کی نظر ختم کر دیں فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، دیکھیں گے اس کی مرضی. چھوڑ مہینے بھوکو رہ گئے کوئی حرج نہیں. اس اللہ کو مجبوری کیا تھی ہم سے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. مرضی کس کی ہے؟ وہ اللہ جو ماں کے رحموں میں تمہاری شکلیں جس طرح اس کی مرضی ہوتی ہے بنا دے. مرضی کس کی؟ باپ کی چلی نہ ڈاکٹر کی چلی، اور دنیا میں آ کے میں اور آپ یہ کہنا شروع کر دیں میری مرضی. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. اور وہ باتیں جو اس سے بھی زیادہ بے حیائی کی ہیں ان کو تو زبان سے سوچا بھی نہیں جا سکتا، زبان سے نکالنا تو کیا. یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ کوئی ڈر نہیں ہے آپ کو کہ چونکہ ہم نہیں کہہ رہے اس لیے ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اتنا ہی تھا میرا اور آپ کا فرض، اتنا فرض تھا. ہمارا فرض کچھ اور بنتا ہے. قرآن مجید میں اللہ مالک الملک نے پہلی قوموں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ہوئی ہیں کہ نہیں پہلی قومیں؟ فحاشی، عریانی اور بے حیائی، یہ انسانی معاشروں کے جڑوں کو اس نے کیسے کھوکھلا کیا، اور وہ معاشرے کس طرح مسمار ہوئے اور کس طرح وہ ملیا میٹ ہوئے. بے شمار قوموں میں سے ایک قوم گزری ہے لوط علیہ السلام کی. حضرت لوط کا نام سنا ہے؟ کون تھے؟ نبی تھے، مولوی نہیں تھے. آج بھی جب دین کو گالی دینی ہو نا تو دین کو گالی دینے میں ابھی ہچکچاہٹ ہے کہ لوگ واقعی برا مان جائیں گے. مولوی کو گالی دو، اس کے اندر کیڑے نکالو، کوئی بات نہیں، کر لیں. ہم تو واقعی بہت گناہگار لوگ ہیں. نبیوں کو تو آپ معصوم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ لیکن جب یہ شہوات معاشرے میں من مانی خواہشات کہ کوئی اس کے اوپر آپ کو صرف متنبع کرنے کی کوشش کرے، تو جب یہ ایک سیلاب کی شکل دل کے اندر اختیار کر لے تو پھر نبی بھی نہیں بچتے طعن و تشنیع سے. مولوی تو بیچارے ہیں ہی کچھ نہیں. لوط علیہ السلام ایسی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے تھے جو ایسی برائی کی موجد تھی. اس قوم سے پہلے شیطان نے کسی قوم کو اس برائی میں ملوث نہیں کیا تھا. انسانیت کے اندر اتنی شرم تھی. شرک کیا، تباہ ہوئے، اور دیگر گناہ کیے. ہم جنس پرستی، اور وہ بھی علانیہ. سورہ عنکبوت پڑھیں، 20واں پارہ پڑھیں، اس کا آخری رکوع سے پہلا رکوع، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، کہ تم مجلسوں میں یہ گناہ کرتے ہو. اب عام کہاں چھپ چھپا کے کرنے والی باتیں اور کہاں علانیہ تمہاری مجلسیں اب ان گناہوں کی ہو گئی ہیں. تو کیا کہا تھا؟ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون. یہ آ گئے بڑے پاک باز لوگ، جانتے ہیں ہم ان کو. اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں کہ اگر ان کو ہماری ان ساری تہذیب پہ اعتراض ہے تو پھر یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں اور چلے جاؤ. تم بڑے پاک لوگ ہو تو کہیں اور جا بسو، یہاں یہی کچھ ہوگا. یہ تھا زور، یہ زور تھا. یہ پیچھے سے جو زور ہے، آج اگر یہ کچھ ہو گیا ہے تو اگلی نسلوں کا اللہ ہی حافظ ہے. تو پھر اللہ مالک الملک نے ان کو مہلت دی.
جب تک اللہ کو منظور تھا مہلت ملی، اور جب اس قوم کی تباہی اور بربادی کا وقت آ گیا تو اللہ رنگے ہاتھوں کیسے پکڑتے ہیں مجرم کو، رنگے ہاتھوں۔ ایک ہوتا ہے کسی کی ریکی کر کے کسی کو پکڑ لینا، ایک ہوتا ہے رنگے ہاتھوں جو پکڑا جائے نا تو پھر اس کی سزا کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، بے ریش بھرپور جوانی کے انداز میں فرشتے گئے۔ یہ وہ فرشتے تھے کہ ایک فرشتے کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، وہ چاہے تو زمین کو الٹ دے۔ وہ خوبصورت انسانوں کی شکل میں گئے، لوط علیہ السلام کے گھر میں جا ڈیرے ڈالے۔ جب ان بدکار لوگوں نے سنا کہ نوح کے گھر میں لونڈے آئے ہیں، بھاگتے چلے آئے، بھاگتے چلے آئے۔ لوط علیہ السلام دعائیاں دیں اللہ سے ڈر جاؤ، یہ میرے مہمان ہیں۔ ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، یہ میرے مہمان آ گئے بیچارے کہیں سے، پتہ نہیں کہاں جانا ہے انہوں نے۔ اللہ کے لیے غیرت کرو، تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں موجود ہیں، یہ اپنی ہوس وہاں جا مٹاؤ۔ کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں ان عورتوں سے کوئی غرض نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تمہیں پتہ ہے کہ ہم کس قماش کے لوگ ہیں، تمہیں اچھی طرح پتہ بھی ہے، پھر ان کو آنے کیوں دیا؟ یہ تھا، یہ ہے وہ موضوع کہ آج اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو کل کیا ہونے والا ہے اللہ نہ کرے، ہماری نسلیں کیا دیکھیں گی، کیا سنیں گی۔ یہ ہے وہ بدکرداریاں اور آنے والے وقت کے یہ اشارے۔ یہ ہے قرآن، یہ قرآن، اس میں پہلے لوگوں کی جو خبریں ہیں وہ بعد کے لوگوں پہ فٹ آنے والی۔ تو اللہ مالک الملک نے ان کو پکڑنا تھا رنگے ہاتھوں۔ سورہ قمر میں ہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، ان لوگوں نے لوط سے ان کے مہمان چھیننے چاہے، ان کے مہمان چھیننے چاہے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہ ہے وہ قرآن کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ اس ذات کی آپ حلیمی دیکھیں کہ کیا کچھ انسان نہیں کرتا، اللہ پھر بھی مہلت دیتے چلے جاتے۔ ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، اب وہ وہاں سے نہ آگے جانے کے رہے نہ پیچھے، ادھر ہی پکڑے گئے۔ انہی فرشتوں نے ان کو ایسے پر مارے کہ ان سب کی نظریں ختم ہو گئیں۔ اور پھر اس بے حیا قوم کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی غیرت دیکھیں۔ یاد رکھیے اللہ کے لیے ایک پیغام یاد رکھیے نبی کا۔ حضرت سعد بن عبادہ قربان جائیں ان لوگوں پہ جن کو اللہ نے شرم و حیا کا پیکر بنایا ہوا تھا، غیرت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگے اگر میں خدا نخواستہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دلچسپی لیتا ہوا بھی دیکھ لوں گا، میں یہ نہیں کروں گا کہ لوگوں کو بلا کے 4 گواہ تلاش کرنے کی کوشش کروں، میری یہ بات غیرت گوارا نہیں کرتی، تلوار اٹھاؤں گا سیدھی ماروں گا کوئی بھی ہو۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، تمہیں سعد کی غیرت پہ بڑی حیرانی ہو رہی ہے۔ سعد بڑے غیرت مند تھے، اگر کسی بیوی کو طلاق دے دیتے معاشرے میں کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ ان کی متعلقہ سے بھی شادی کر لے کہ کہیں سعد کو غیرت نہ آ جائے۔ اللہ نے ان کو زیادہ ہی غیرت دی ہوئی تھی۔ کہا سعد کی غیرت پہ تمہیں حیرانی ہے، واللہ لأنا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اور پھر اگلا پڑھیں، حدیث بخاری کی ہے، من اجل ذالک حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، یہ ہے وہ بات، اسی وجہ سے اللہ نے ساری بے حیائیوں کو حرام کر دی ہے۔ اس کو اس وقت غیرت آتی ہے جب اس کا کوئی بندہ یا بندی تباہی اور بربادی والا راستہ اختیار کرے، بدکرداری والا راستہ اختیار کرے، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ ڈر جائیں اس اللہ سے، غیرت کریں، معاشرے سے بے حیائی کو ختم کریں، حیا کی چادر کو عام کریں اللہ کے لیے۔ اپنی خبر لیں، اپنی بہو بیٹیوں کی خبر لیں، اللہ سے کے لیے ڈر جائیں۔ اس کو غیرت آتی ہے، اس کی غیرت کو نہ للکاریں، نہ للکاریں اس کی غیرت کو، برباد ہو جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس بدکردار قوم پہ
عذاب اللہ نے ایک نہیں بھیجا، ایک عذاب نہیں آیا اس بدبخت قوم پہ، اس بے حیا قوم پہ، اللہ نے بستی کو الٹا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جس طرح ان کے دماغ الٹ ہو گئے تھے، ان کی فطرت مسخ ہو گئی تھی، اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود، سورہ حجر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، نیچے والے حصے کو اوپر ہم نے ڈال دیا۔ اللہ کو کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے پتھر برسائے ان بدبختوں پہ۔ اللہ کو غیرت آتی ہے بے حیائی پہ۔ ڈر جائیں اللہ سے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ یہ باتیں دلچسپی والی نہیں ہیں، یہ مزے لینے والی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں، یہ ہلاکت والی باتیں ہیں، یہ مذاق والی باتیں نہیں ہیں۔ اس مالک کی حلیمی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر یہ سب کچھ ہو کہ بھی اس معاشرے میں، اس زمین میں اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، تو تباہ برباد ہونے سے پہلے توبہ کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ وائرس سے وہ تکلیف تباہی نہیں مچے گی جو اس گندے وائرس سے مچے گی۔ اور نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی کو اپنے ذہن میں بٹھاتے چلے جائیں۔ بخاری کی روایت، ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا سَيَكُونُ فی آخر هذه الامت خسف ومسخ وقذف، اس امت کی آخری دور میں ضرور خسف بھی ہوگا، زمینیں پھٹیں گی، زمین مختلف جگہوں سے لوگ دھن سجایا کریں گے، خسف ہوگا۔ ومسخ، شکلیں بگڑیں گی جیسے بنی اسرائیل کی شکلیں بگڑی تھیں اور بندر بنے تھے۔ وقذف، اوپر سے پتھروں کی بارش برسے گی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول نیک لوگ موجود ہوں گے، نمازی بھی تو ہوں گے نا، اللہ سے ڈرنے والے بھی تو ہوں گے نا، جن کی عورتیں پردہ بھی کر رہی ہوں گی، جو لوگ خود باشرہ ہوں گے، حلال حرام کی تمیز کی فکر کریں گے، پھر بھی ہلاک ہو جائیں گے، پھر بھی تباہی آ جائے گی، زمین میں دھنس جائیں گے لوگ، اللہ شکلیں بگاڑ دیں گے سب کی، اور پھر اوپر سے پتھر بھی برسیں گے۔ فرمایا ہاں، اذا ظہر الخبث، اذا ظہر الخبث، جب خباثت، گندگی غلبہ پا لے گی، جب وہ غالب آ جائے گی، جب اس کا دورہ ہوگا، نیک منہ چھپاتے پھریں گے۔ یہ جو کچھ آپ نے دیکھا اور اس کے اوپر جو ہٹ دھرمی آپ سن رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ اس برائی کے لپیٹ میں نہیں آئیں گے؟ یہ غلبہ نہیں ہے کہ ایک عورت یا کچھ لوگ ایک جگہ سے بول رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی بات سارے ہم سن رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ غلبہ ہے کہ نہیں؟ ہو گیا غلبہ آپ سننا چاہتے ہیں؟ اتنا غلبہ، اتنا دھڑلہ، اتنا منہ زوری، میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ دیکھ نہیں رہے میری اور آپ کی حرکتوں کو، ذمہ داریوں کو؟ ہمیں کہاں غیرت آئی ہے؟ وہ غیرت والا عرش پہ غیرت کھا رہا ہے اور ہماری غیرت سوئی ہوئی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے دین کے علمبردار ہیں۔ اپنے آپ کو وہ جس طرح ہوتا ہے نا، بلی آ رہی ہوتی ہے اور کبوتر آنکھیں بند کر لے، باتیں میں نے کوئی سخت نہیں کی، حقیقی باتیں کی ہیں اور تنبیہ والی باتیں میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفر والكافرين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ہمارے بزرگ ایک عبدالحمید ڈار صاحب، علیم ڈار کے چچا، 2-3 دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. ان کی مغفرت کے لیے دعا، اور سب مسلمانوں کے لیے اے اللہ اپنے فضل اور رحمت سے مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما، صغیر کبیر گناہ معاف فرما. اے اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، لواحقین کو صبر عطا فرما. جتنے مسلمان بھی فوت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ جو فوت ہو گئے ان کے درجے بلند فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. انڈیا، کشمیر، فلسطین، جہاں کہیں بھی مسلمان بے بس ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، اے مالک تجھے ماننے والے ہیں، تجھے عظمت اور کبریائی کا واسطہ، اے ذوالجلال والاکرام اے اللہ مدد فرما. اے اللہ ان کی سختیاں اور پریشانیاں دور فرما. ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ہمیں بے حیائیوں اور برائیوں سے یا اللہ محفوظ فرما. گناہوں کی نفرت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب اور مزین کر کے سنوار دے. اے اللہ نیکیوں کا شوق نصیب فرما. ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جسموں کی، ہماری جانوں کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے مال کی، ہمارے دین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں دنیا اور آخرت میں یا اللہ عافیت اور سلامتی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ جن جن چیزوں سے ہمیں خطرات ہیں اپنے فضل سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے خطرات دور فرما دے. اے اللہ دنیا اور آخرت بہتر بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.